ماہ مقدس صدیقہ کبریٰ العالمین سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صل علی محمد وعلی محمد کی ذات والصفات کے ساتھ منسوب ہے، اس لیے کہ اسی ماہ جمادی الثانی میں بازبات الرسول جناب بطول سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت بھی ہے، اور اسی ماہ میں آپ کی شہادت بھی ہے۔ ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ اس پورے مہینے میں لخت جگر خدیجہ اور جناب سید الرسل خاتم الانبیاء حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کرے، ان کی سیرت، ان کی تعلیمات، ان کی شان، ان کی عظمت اور ان کی تعلیمات کو نہ صرف جانے بلکہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ وہ مخدومہ ہے کہ جن کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہمیں مختلف ادوار کا مطالعہ کرنا ہوگا، اگرچہ جتنا حق کی معرفت حاصل ہونا چاہیے وہ ناممکن ہے، تاہم جتنا بھی ہو سکے اس مخدومہ کائنات کی معرفت حاصل کی جائے۔ آپ کی حیات مبارکہ کے بارے میں جاننے کے لیے سب سے پہلا مرحلہ خلقت نورانیہ اور عالم انوار میں اس مخدومہ طیبہ طاہرہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہونا انتہائی اہم ترین پہلو ہے، جس سے ہر ایک کو آگاہی حاصل ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشہور و معروف فرمان ہے، اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا۔ مخلوق اول نور مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صرف نور کی حد تک خلق نہیں فرمایا، بلکہ اس خلقت نورانیہ کو منصب نبوت اور رسالت کے ساتھ بھی متصف فرمایا۔ اس کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح اعلان فرمایا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان موجود تھے۔ تو لہذا اس حوالے سے بھی اسی حدیث کو آپ نے آگے بیان فرمایا، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام
खालिक ने सिर्फ नूर की हद तक खल्क नहीं फरमाया, बल्कि उनके नूर विलायत को भी मनसब इमामत व विलायत से आरास्ता करके अपनी उस अजीम मखलूक में शामिल किया कि जो उसकी ज़ात की पहचान के लिए मज़हर ज़ात खुदा है। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इस हकीकत का ऐलान करते हुए इरशाद फरमाया, कुन्तु वलिय्यन व आदमु बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त वली था, मनसब विलायत इलाहिया पर फायज था, जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मट्टी के दरमियान थे, यानी कभी उनकी खिलकत नहीं हुई थी। इसी हदीस को रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ाया और फरमाया कि अल-फातिमा तो बज़अतु मिन्नी, बज़अ पढ़ना भी सही है, बिज़अ पढ़ना भी सही है, पेश के साथ बुज़अ पढ़ना सही नहीं। बुज़अ के मानी कुछ और हो जाते हैं। बिज़अ बज़अ दोनों एराब से इस लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। फातिमा मेरा टुकड़ा है, फातिमा मेरा हिस्सा है। अब ये अल्फाज जामे अल्फाज हैं जो इस लफ्ज़ के तमाम तर मानी और मफ़ाहीम को अपने दामन में लिए हुए हैं। इस लफ्ज़ को किसी शर्त के साथ मशरूत नहीं किया, मुतलक़न इरशाद फरमाया कि फातिमा मेरा टुकड़ा है, मेरा हिस्सा है। अब हम इस फरमान की रोशनी में ज़ाते रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी ज़ात किन किन खूबियों और औसाफ हमीदा की मालिक हैं। आप इरशाद फरमा दिया कि मैं नबी खल्क हुआ हूँ, बाद में नबी नहीं बना, तो गोया कि वजूद नबूवत का एक हिस्सा नबूवत है, रिसालत है, विलायत है, खिलाफत है, इमामत है, इस्मत है, सियादत अंबिया है। तो ये जितने भी कमालात हैं, रहमत है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी सिफात हमीदा हैं, हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उस गुलदस्ता सिफात हमीदा मुस्तफ़ा का हिस्सा है। हिस्सा फिर तमाम तर जितने भी उस ज़ाते रिसालत के पहलू हैं, बतूल और तमाम पहलुओं में हिस्सादार है। और हिस्सा अगर किसी कुल से अलग कर लिया जाए तो कुल कुल नहीं रहता जब तक वो जुज़ और वो हिस्सा उसके साथ शामिल न रहे। यही वजह है कि फातिमा सिर्फ जिस्म रिसालत का हिस्सा नहीं, जिसमें रसूलुल्लाह का हिस्सा नहीं, बल्कि इस सूरह कौसर की रोशनी में शरीकाए रिसालत भी हैं, शरीकाए नबूवत भी हैं, शरीकाए इस्मत भी हैं। और जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, फ़िल और उनकी तकरीर
تو ماننا پڑے گا کہ جس طرح وجود رسالت، ذات رسالت تمام تر اپنے وجود مبارک کے ساتھ ان کا قول، فعل اور تقریر حجت ہے اور وہ خود حجت خدا ہے، اسی طرح جناب بطول سلام اللہ علیہا بھی ان تمام اوصاف حمیدہ سے متصف ہیں جس میں اس کل کے اوصاف ہیں۔ فاطمہ ہر کل کا جز ہے۔ آپ کی سنت بھی وہی درجہ رکھتی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا درجہ اور ان کی حجیت جو ہے وہ ثابت ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا اسی انوار نبوت و امامت و عصمت و ولایت کے ساتھ ساتھ سفر کرتی رہی، یہاں تک کہ مختلف روایات ہیں۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے 4.25 لاکھ سال کا عرصہ ذکر کیا ہے کہ پیتن پاک کے انوار خمسہ مختلف حجاب ہائے قدرت میں اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے کرتے بالآخر اللہ تعالی نے ان کو صلب حضرت آدم علیہ السلام میں منتقل کر دیا۔ تو ایک پہلو یہ ہے، اب حجاب ہائے قدرت میں کس حالت میں یہ رہے ایک مفصل بحث ہے۔ مختلف تسبیحات ہیں کہ جو ورد زبان رہی ان کے، اور پھر اس دور میں بھی ان کے انوار اس وجود کائنات کی بقا اور استحکام کے ضامن تھے اور آج بھی ضامن ہیں، اور قیامت تک یہ قیامت اگر یہ دنیا اگر باقی ہے تو انہی انوار مقدسہ کے اس نور امامت حضرت امام زمان علیہ السلام کے وجود مقدس کی برکت سے سب کچھ باقی ہے، جن کے وجود مقدس کے صدقہ میں اللہ نے اس کائنات کو خلق فرمایا۔ اب یہ 4.25 لاکھ سال یقیناً بہت بڑا عرصہ ہے، لیکن انسان یہ سن کے اور حیران رہ جاتا ہے کہ جب ہمیں روایات یہ بتاتی ہیں کہ یہ عرصہ ہمارے یہ اس وقت جو سن و سال جاری ہے، ہم کہتے ہیں 24 گھنٹے کا ایک دن اور رات ہے، یہ 24 گھنٹے کا دن جو ہے یہ اس وقت کے ساتھ منسوب نہیں، بلکہ جس طرح وہ عالم نورانیت میں تھے وہ دن بھی ایام نوری کہلاتے ہیں، سال بھی سال نوری کہلاتے ہیں۔ اگر ہمارا یہ سال 365 دن کا یا چند دن کم یا زیادہ مختلف کیلنڈر کے مطابق بنتا ہے، اور ایک دن جو ہے اس کا 24 گھنٹے کا ہے، تو عالم انوار کا جو ایک دن ہے وہ ہماری اس دنیا کے 50,000 سال کے برابر ایک دن شمار ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے 50,000 سال ہوں تو نوری سال کا ایک دن جو ہے وہ شمار کیا جائے گا۔ اور اہل بیت نبوت اور یہ ذوات مقدسہ 4.25 لاکھ سال جو مختلف حجاب ہے قدرت میں رہے، وہ عالم انوار تھا، تو لہذا اگر ان 4.25 لاکھ سالوں کو کہ ایک دن کو 50,000
اور پھر 50,000 سال کو 1 سال کے دنوں کے ساتھ اور پھر اس کو سالوں کے ساتھ ضرب تقسیم کیا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کتنے کروڑوں سال بنتے ہیں کہ جو یہ ہستیاں اللہ کی تسبیح و تقدیس اور تعلیل میں مصروف رہیں، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا گیا اور انہیں جنت میں ٹھہرایا گیا۔ اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے خلقت آدم علیہ السلام۔ قرآن کریم میں یہ پورا واقعہ موجود ہے سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے یہ فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو سب کے دل میں خواہش ابھری کہ اے پروردگار ہم تیری تسبیح و تقدیس بیان کرنے والے ہیں، ہمیں تو اپنا خلیفہ کیوں نہیں بناتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے معیار علم مقرر کر دیا۔ آدم علیہ السلام کو بھی چند اسماء مقدسہ کی تعلیم دے دی گئی اور فرشتوں کو بھی ان اسماء کی تعلیم دے دی گئی۔ یہ کبھی نہ سوچنا کہ آدم علیہ السلام کو تو اللہ آدم کو تو اسماء کو کا سکھا دیا گیا، فرشتوں کو نہیں سکھایا۔ تو اگر یہ چیز ہوتی تھی یہ خداوند متعال کے عدل الہی کے خلاف ہے۔ یہاں تک یہ تعلیم برابر تھی، اس کے اگلے مرحلے میں جب مقامی امتحان تھا تو وہ ان کی سوچ بصیرت کا امتحان تھا کہ ان کے سامنے چند انوار اور تصاویر جو ہے وہ رکھ دی گئیں اور کہا گیا کہ آپ ان کی تطبیق کریں کہ ان انوار خمسہ میں نور محمد کا انصہ ہے، نور علی کا انصہ ہے، نور فاطمہ، نور حسن اور نور حسین علیہ السلام کا انصہ ہے۔ فرشتے تطبیق دینے سے عاجز آ گئے۔ آدم علیہ السلام نے یہ کہہ کے تطبیق دے دی کہ اللہم بحق محمد انت المحمود وهذا محمد فانت الاعلى وهذا علی فانت فاطر السماوات والارض وهذه فاطمہ فانت المحسن وهذا الحسن فانت قدیم الاحسان هذا الحسین۔ یہ امتحان تھا، یہ تطبیق تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اس میں کامیاب ہوئے تو خود ان اسماء، ان ہستیوں، ان ذوات مقدسہ کی عظمت کا یہیں سے اندازہ لگا لو کہ جن کے اسماء اور انوار کی تطبیق آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے امتحان کا پرچہ قرار پاتی ہے اور اس پرچے کے حل کرنے والے کو منصب خلافت عطا کیا جاتا ہے، اور وہ خلافت بھی کسی انسان کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خلافت الہیہ عطا ہوتی ہے۔ تو یہ منصب الہی ہے جو اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، اور پھر جو اس امتحان میں ناکام ہوئے ان کو کامیاب ہونے والوں کے سامنے جھکنے کا حکم دے دیا اور فرمایا کہ سجدے میں چلے جاؤ۔ سارے کے سارے سجدے میں چلے گئے۔ ایک شیطان جو تھا اس نے انکار کر دیا۔ یہاں یہ بات آپ جان لیں کہ جنوں کو انسانوں سے پہلے خلق کیا گیا تھا اور آگ سے خلق کیا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام کو بعد میں خلق کیا اور مٹی سے اور پانی سے یا ان عناصر اربع سے انہیں خلق کیا گیا۔ تو شیطان نے اتنی عبادت و ریاضت کی کہ اس سے بھی اوپر کی ایک مخلوق جسے فرشتے یا ملائکہ کہا جاتا ہے، وہ کثرت ریاضت و عبادت کی وجہ سے ان ملائکہ کی صف میں جا کھڑا ہوا، لیکن
جب سجدے کا حکم ہوا تو تمام مخلوق کو سجدے کا حکم ہوا. بے شک اس کا جو کثرت ہے، اس کی کثیر تعداد وہ ملائکہ کی تعداد. تو لہذا سجدہ آدم علیہ السلام کو ہوا، مسجود ملائکہ آدم علیہ السلام قرار پائے. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھتے ہیں کہ اے سید الرسول، کیا ہم افضل ہیں یا فرشتے افضل ہیں؟ تو آپ مسکرا کے جواب دیتے ہیں کہ ہم افضل ہیں. اور دلیل یہ تھی کہ فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے حضور جھک کر سجدہ کرنے کو کہا گیا، اور سجدہ کرنے کا اس لیے کہا گیا کہ صلب آدم علیہ السلام میں ہمارا نور موجود تھا. جی تو گویا کہ اس نور انوار خمسہ جو صلب آدم علیہ السلام میں موجود تھے، ان کے سامنے آدم علیہ السلام کی عزت و عظمت کو واضح کرتے ہوئے فرشتوں کو جھکنے کا حکم ہے. وہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب خلق فرمایا گیا تو ظاہر ہے کہ یہ سارے انوار صلب آدم علیہ السلام میں منتقل ہو گئے، اور پھر یہ دوسرا سفر شروع ہوا جو مختلف مراحل میں آگے بڑھا. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک یہ سلسلہ کا ایک پہلو ہے. ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. ایک صلب حضرت اسحاق علیہ السلام میں، اور ایک حصہ صلب حضرت اسماعیل علیہ السلام میں. تو یہ پھر دو سلسلے آگے بڑھتے ہیں. صلب حضرت اسحاق علیہ السلام سے سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل جو ہے وہ آگے بڑھا، اور ان کی آخری شخصیت نورانیہ حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا ہیں. اور دوسری طرف جو سلسلہ انوار کا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، وہ بھی حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے صلب تک پہنچا. وہاں آ کر پھر وہ آگے دو حصوں میں تقسیم ہوا. ایک صلب حضرت عبداللہ علیہ السلام میں، اور ایک صلب حضرت ابو طالب علیہ السلام. صلب عبداللہ علیہ السلام سے یہ نور ظرف نور امینہ نور نبوت حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا میں منتقل ہوا، اور اس نے 17 ربیع الاول کو احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اپنے وجود مقدس و منور کے ساتھ اس کائنات کو منور کیا. اور دوسرا حصہ جو تھا وہ 13 رجب المرجب کو امینہ نور امامت و ولایت حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے بطن اطہر سے خانہ کعبہ میں یہ نور ولایت، یہ نور خلافت، یہ نور الہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی صورت میں اس کائنات کو منور کرتا ہے. اس سے اگلا مرحلہ جب آتا ہے تو حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کے بطن اطہر سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ طیبہ طاہرہ
سیدۃ القریش، ملکۃ العرب، المعصومین، المؤمنین، محسنہ اسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بدن اطہر اور امینہ ظرف عصمت و امامت، نور عصمت و امامت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بدن اطہر سے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی صورت میں اس کائنات میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی اصحابی نے ان کی خلقت، پیدائش، ولادت کے بارے میں پوچھا۔ ملا یحییٰ الفقیہ کی یہ روایت ہے کہ آپ کیسے پیدا ہوتے ہیں، تو آپ نے منع فرما دیا تھا کہ اس حقیقت کو تم نہیں پا سکو گے، اور ممکن ہے کہ اس گہرے سمندر میں غوطہ ہوتے ہوتے کہیں غرق نہ ہو جاؤ، گمراہ نہ ہو جاؤ، لہذا اس موضوع پہ بحث نہ کیا کرو، تم اس کی کنہی حقیقت یا اصل حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت ہماری مجالس جو ہیں اس پہ انتہائی ناخواندہ، غیر ذمہ دار افراد ایسی حساس ابحاث کو شروع کر دیتے ہیں کہ جو انسانوں کو، جو مومنین کو سوائے گمراہ کرنے کے اور کچھ نہیں دے پاتی۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مقام اپنا ایک عظیم مقام ہے، کیونکہ ایک ایسے ماحول اور معاشرے میں آپ رہتی تھیں کہ جو انتہائی بدترین گناہ کبیرہ اور قسم و قسم کے مظالم سے عبارت ہے، جہاں انسانیت نام کی کوئی چیز نہ تھی، اور پھر مخلوق خدا میں عورت نامی انسان کو تو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بیٹی کی ولادت کو بدبختی، نحوست اور پتہ نہیں اس سے بھی بڑھ کر کیا کچھ تصور کیا جاتا، سمجھا جاتا، مانا جاتا، اور اپنے لیے باعث ذلت اور رسوائی سمجھتے ہوئے قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ ترگور کر دیا جاتا تھا، جیتی جاگتی بیٹیوں کو گڑھے کھود کے دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایسے ماحول میں جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا ایک الگ پہلو ہے، جس کے لیے الگ سے گفتگو کی ضرورت ہے۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا ایک عظیم اور باعظمت اور بامعرفت اور تقدس و تقدیس والا پہلو ہے، جو ایک الگ پوری بحث کا حامل ہے۔ لیکن ایک بات یہاں خصوصی طور پر نوٹ کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان ذوات مقدسہ کو خود چنا اور چن کے اپنی ساری مخلوق پر فضیلت عطا کر دی، تو دنیا کے لالچی انسان اس کے مقابلے میں جب اپنا قد بڑھانے کی کوشش کرنے لگے تو جتنا اپنے طور پر وہ اپنا قد بڑھاتے اتنا ہی اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں حقیر پاتے، تو لہذا انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا کہ ہم تو ان تک نہیں پہنچ پاتے، ان کے مقام کو نیچے کیا جائے اور ان کو مختلف
الزامات، تہمتوں، کثافتوں، غلط نسبتوں سے متصف کر کے لوگوں کی نگاہوں میں گرا دیا جائے، اور مختلف افسانے گھڑے گئے، اور ان افسانوں کے ذریعے ان کے مقام اور رتبے کو گرانے کی، کم کرنے کی سازشیں کی گئی۔ انہی سازشوں میں سے ایک سازش کا تعلق حضرت ام المعصومین مادر زہرا حضرت کبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہے کہ آپ نے رسول اللہ کے ساتھ جب شادی کی تو 40 سال کی تھی، اور پہلے 2 شادیاں کر چکی تھی، اور دونوں شوہر جو ہیں وہ مر گئے تھے، 2 شوہروں سے بیوہ تھی، اور بعد میں رسول اللہ سے شادی کی۔ تو یہاں بیٹے ایک کلیہ قاعدہ، ایک اصول اور ضابطہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ جب کلیہ قاعدہ کی بات آ جائے تو پھر اس کے سامنے کوئی اور دلیل نہیں ٹھہر پاتی، کوئی مدرک تاریخی ہو جیسا بھی ہو، وہ اپنا وجود اور اپنی قوت کو ختم کر بیٹھتا ہے۔ اللہ نے اپنے چنے ہوئے معصومین کو، انبیاء کو، اولیاء کو جن ظروف طیبہ میں یا ارحام مطہرہ میں، جس کو امام صادق علیہ السلام نے ارحام مطہرہ سے تعبیر کیا، اور اصلاب طاہرہ سے جن کا تعارف کروایا، وہ جتنے بھی ظروف ہیں، یا جتنی بھی آسان کر دوں، جتنی بھی امہات الانبیاء ہیں یا امہات الائمہ ہیں، حضرت حوا سے لے کر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا تک، اور جناب خدیجہ سے لے کر جناب نرگس خاتون سلام اللہ علیہا تک، کسی نے بھی دوسری شادی نہیں کی۔ پوری تاریخ انبیاء اور اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو کوئی ایک خاتون بھی اس سلسلہ طیبہ اور طاہرہ میں نہیں ملے گی کہ جس نے وہ کسی معصوم کی ماں اور اس نے دوسری شادی کی۔ تو یہ پورا سلسلہ انبیاء جب اس حقیقت پر، اس دلیل پر، اور اس نظریے پر، اور اس اصول پر چلتا آ رہا ہے، تو جو ایک نہیں اتنے معصومین کی ماں ہو، اس کے لیے یہ کلیہ قاعدہ تبدیل کر دیا گیا نہیں۔ لہذا یہ تو ٹوک اٹل فیصلہ اور حقیقت ہے کہ ام المعصومین جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ایک ہی شادی ہوئی تھی، اور وہ اولین و آخرین شادی صرف اور صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ کسی بندہ بشر نے نہ آپ سے نکاح کیا تھا، نہ شادی کی تھی، اور نہ ہی کسی اور کی اولاد جو ہے وہ آپ کے بدن سے اس دنیا میں آئی۔ تو لہذا اس حوالے سے بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ جناب خدیجہ کبریٰ کی عمر 40 سال تھی یا 28 سال تھی۔ شیعہ روایات کے مطابق 28 سال ہے، لیکن پھر سوالیہ نشان ہے کہ 28 سال تک کیا آپ کے لیے کوئی رشتہ نہیں آیا؟ نہیں، ملکۃ العرب تھی، عرب کی سب سے امیر ترین خاتون تھی، صاحب تقویٰ تھی، اتنی صاحب تقویٰ طہارت تھی کہ جیسا کہ میں نے اشارتاً اس ماحول کا تھوڑا سا تعارف کروایا کہ جس میں عورت کو نحوست سمجھا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا، اسے زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں تھا، حق کی ملکیت اسے حاصل نہیں تھا، اپنی مرضی سے کوئی چیز خرید نہیں سکتی تھی، کھا نہیں سکتی تھی، پی نہیں سکتی تھی، اپنی مرضی سے چل پھر نہیں سکتی تھی۔ اتنی مجبور و مقہور عورت جو ہے اس معاشرے میں تھی، لیکن اسی معاشرے میں جس میں مرد جو ہے وہ عورت کو کوئی رتبہ مقام دینے کے قائل نہ تھے، مادر زہرا سلام اللہ علیہا کو سیدۃ القریش اور الطاہرہ جیسے القاب سے پکارا کرتے تھے۔ تو لہذا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی والدہ بھی طیبہ طاہرہ تھی، اور جناب
اکلوتی اولاد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی، کہ جن کے ساتھ کوئی اور یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، ان کا بھائی یا بہن دنیا میں موجود نہیں تھا۔ بے شک پتہ نہیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے جناب قاسم کی ولادت ہوئی، یہ وہ طاہر بھی دنیا میں آئے، لیکن جو باقی رہے اور جن کی نسل آج بھی باقی ہے اور قیامت تک جاری رہے گی، وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ۔ تو لہذا اس حوالے سے تو یہ بات یاد رکھیے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو جو مقام عطا ہوا وہ کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ تو یہاں جب ہم پہنچتے ہیں بیٹے تو اب مرحلہ آ جاتا ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کا، کہ یہ مخدومہ اس ماں کی بیٹی ہیں کہ جو ماں ملکۃ العرب کہلاتی تھی، جو دنیاوی اعتبار سے اتنی بڑی مالدار سرمایہ دار تھیں کہ روایات میں موجود ہے کہ ہر روز 80,000 اونٹوں پر آپ کا مال تجارت مختلف ممالک میں جایا آیا کرتا تھا، اور بی بی نہ صرف ان کا ہر روز کا حساب و کتاب جانتی رکھتی تھی، اس کا نفع نقصان بھی جانتی تھی۔ تو اتنی بابصیرت خاتون شاید ہی دنیا میں کوئی موجود ہو۔ اس دور کے تناظر میں دیکھا جائے تو آج جب کہ الیکٹرانک وسائل موجود ہیں، اس وقت یہ چیزیں موجود نہ تھیں جی۔ تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے عشق مصطفیٰ میں، عقیدت مصطفیٰ میں، محبت مصطفیٰ میں ایک تو 40 سال انتظار کی، کیونکہ نجومیوں نے، پادریوں نے، کاہنوں نے انہیں یہ بتا رکھا تھا کہ آپ کا ہونے والا شوہر اور ہمسر جو ہے وہ عام انسان نہیں ہوگا، وہ اس کائنات کا سب سے عظیم ترین فرد ہوگا، جس کا کلمہ پوری دنیا میں پڑھا جائے گا اور جس کا پرچم پوری دنیا میں لہرائے گا۔ تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے یہ 28 سال یا 40 سال اس دورہ جگانہ کی تشریف آوری اور آمد کے انتظار میں گزار دیے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سن کو پہنچے کہ جو سن ازدواج تھا، تو اس وقت خود رشتہ پیش کیا، اور ایجاب جسے آج ہم کہتے ہیں کہ عورت کی طرف سے ایجاب ہے اور مرد کی طرف سے نکاح میں قبول ہوتا ہے، تو یہ سلسلہ بھی ہم تک جو پہنچا ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پہنچا ہے۔ ایجاب جناب خدیجہ کی طرف سے تھا، پیشکش جناب خدیجہ نے کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اس پیشکش کو قبول فرمایا تھا۔ تو لہٰذا یہ ایجاب و قبول کا عقد کے ساتھ تعلق ہے۔ عقود ایک الگ بحث ہے، پھر کبھی انشاءاللہ اس موضوع پہ بات کروں گا۔ تو عقود یعنی ایک معاہدہ، ایگریمنٹ، جی، دو پارٹیوں کے درمیان اس کی شرائط ہوتی ہیں، تو اس کے لیے پھر جو الفاظ ہوتے ہیں مخصوص کیے جاتے ہیں، تو اس دونوں فریقوں میں سے فریق اول کون سا ہوتا ہے، فریق ثانی کون سا ہوتا ہے۔ اس نکاح میں فریق اول جو ہے وہ عورت ہوتی ہے، اور یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی والدہ جناب ام المعصومین جناب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے اس چیز کو جاری کیا، جو آج تک جاری ہے، اور دین مبین اسلام کا حصہ ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ قبول جو ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا، اور یہ وجہ آج کی صیغہ قبولیت جو ہے وہ مرد کی طرف سے۔ اس وقت بھی حق مہر کا تعین ہوا، جو آج تک جاری و ساری ہے، لیکن فرق یہ ہے اگرچہ قانونی طور پر حق مہر جو ہے وہ شوہر پر لاگو ہوتا ہے، لیکن اس رشتہ ازدواج میں حق مہر بھی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے پیش کیا تھا کہ آپ یہ حق مہر جو ہے ادا کریں، جس پر ابو لہب نے طنز بھی کیا تھا جناب ابو طالب علیہ السلام کو، جب ان دو ہستیوں کا عقد اور نکاح ہو رہا تھا کہ یہ کیسا دولہا ہے کہ جس کا حق مہر جو ہے وہ اس کا ہونے والی بیوی ادا کر رہی ہے۔ تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ بدبخت تو وہ ہے کہ جسے کوئی بھی قبول نہیں کرتا، تو جتنا
طرح بھی مال دنیا کسی عورت کے قدموں میں رکھ دے پھر بھی تجھے قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ ہمارے بیٹے ہمارے بھتیجے سید الرسول محمد مصطفیٰ کی عظمت و شان ہے کہ عورت نے حق باہر بھی خود پیش کر دی ہیں اور اپنے آپ کو رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے لیے بھی پیش کر دی. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم أجمعين. خیر یہ رشتہ ازدواج ہوا کائنات کا مثالی رشتہ تھا جس کی نظیر پوری دنیا میں نہیں ملتی. اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ ظرف نور قسمت کی امینہ بنی اور اس بدنہ گھر سے مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا سلام اللہ علیہا اس دور میں دنیا میں تشریف لائیں کہ جب خدیجہ کبریٰ اپنا سار مال دنیا دین مبین اسلام کے احیاء و بقا اور اس کی تبلیغ پہ خرچ کر کے شیخ ابی طالب علیہ السلام میں مشرکین مکہ کے سوشل اور اقتصادی بائیکاٹ کا سامنا کر رہی تھی. اور حالت یہ تھی کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا, خشک پتے کھا کے وقت گزار رہی تھی. انہی دنوں میں شیخ ابی طالب میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے بعد شہادت ہوتی ہے. اور پھر اگلا مرحلہ جب ہم دیکھیں تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا اس دنیا میں تشریف لانا اور پھر کا مقام و رتبہ ایک الگ موضوع ہے جس کے لیے ہمیں پھر مختلف حصوں میں جانا پڑے گا. قرآن کریم میں پہلے مقام زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھنا ہوگا. قرآن کریم نے اس مخدومہ کائنات کی کیا عظمت بیان فرمائی ہے, جن میں سے سر فہرست یہ سورہ کوثر ہے. اس کے علاوہ کتنی آیات ہیں جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں اللہ تعالیٰ نازل فرمائی اور اپنی اس کنیز کا مقام اور رتبہ دنیا کے سامنے رکھا. دوسرا جو ذریعہ تعارف ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نبوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بی بی کا تعارف کس طرح کروایا. قرآن کریم کے ساتھ ساتھ کلام الہی کا وہ پہلو بھی ہمارے سامنے ہے جسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا مقام اور رتبہ حدیث قدسی کے ذریعے بھی بتایا. حدیث قدسی آپ کو پہلے کئی مرتبہ بیان کیا جا چکا ہے کہ وہ کلام الہی ہے, وہ اللہ کا کلام ہے جو بغیر کسی فرشتے کے اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے انبیاء کے ساتھ, اپنے اولیاء کے ساتھ, اپنی مخلوق کے چنے ہوئے منتخب افراد کے ساتھ گفتگو فرماتا رہا, گفتگو کی, اور وہ کلام حدیث قدسی کہلاتا ہے. ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس حدیث قدسی کے ذریعے بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا اللہ تعالیٰ نے تعارف کروایا. اور دوسرا کلام الہی کا مجموعہ قرآن کریم ہے جو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کے توسل سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب اطہر پر نازل فرمایا. تو دونوں ذرائع جو ہیں حدیث قدسی بھی زہرا کے مقام کو بیان کر رہی ہے, قرآن کریم بھی کہ آیات مجیدہ بھی جناب زہرا سلام اللہ کے مقام اور رتبہ کو واضح کرتی ہوئی نظر آتی ہے. حدیث قدسی میں ایک مشہور حدیث ہے یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک, اے احمد اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کوئی چیز پیدا نہ کرتا. اب دیکھیے احمد رسول اللہ کا نام ہے, اللہ نے آپ کا نام احمد رکھا ہے. قرآن کریم میں جب انبیاء کو آخری نبی کی آمد کا کہا گیا تو اس میں بھی یہی کہا کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. تو اللہ نے فرزند عبداللہ کا نام احمد رکھا ہے اور آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا ہے. کلمہ میں ہم لا الہ الا
इल्लल्लाह अहमद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ते, बल्कि दादा के रखे हुए नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह को कलमा का हिस्सा मानते हैं और इस नाम से जाने पहचाने जाते हैं। तो यहीं से हजरत के दादा अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम का मकाम रुतबा भी दुनिया के सामने आ जाता है। अगला महला जनाब ज़हरा सलामुल्लाह की तरबियत का आता है बेटे, जिसको जानने के लिए फिर अगर हम इनको मुख्तलिफ अदवार में तकसीम कर दें तो शायद हमारे लिए जानना निस्बतन आसान हो जाए। उनमें पहला मरला बतौर बेटी के है, दूसरा मरला बतौर बीवी के है और तीसरा मरला बतौर माँ के है। बेटी के तौर पर जब दुनिया में तशरीफ लाई तो फातिमा वो नाम है जो अल्लाह ताला ने जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए मुंतखब फरमाया, और उस नाम को भी इसलिए चुना गया तो उसके अंदर भी एक पैगाम पोशीदा है, राज पोशीदा है कि फातिमा को फातिमा क्यों कहते हैं, आपका नाम फातिमा क्यों रखा गया। तो हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फातिमा जो है इसके मानी माँ का अपने दूध पीते शीरखार बच्चे को दूध से रोक देना, दूध छुड़ा देना। जब उसके हौलैन कामलैन 2 साल मुद्दत रज़ाअत के पूरे हो जाए, उससे पहले मियाँ बीवी अगर बाहमी मशवरा से अपनी औलाद का दूध जो है वो छुड़ाना चाहें तो उस मुद्दत रज़ाअत को हौलैन कामलैन जो कहा गया वो एक पहलू था। तो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का ये पहलू रज़ाअत भी मौजूद है। शीर कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से सहराब हुई और जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का ये मकाम और रुतबा भी मौजूद है कि आपको फातिमा कहा गया। इसी इस्तिलाह को सामने रखते हुए कि फातिमा उस हस्ती को कहते हैं कि जिसके मकाम और रुतबा को जानने से पहचानने से दुनिया आजिज आ जाए। फातिमा के मानी क्या है? आजिज आ जाना। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर इस फरमान की रोशनी में मकाम ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को जानने की कोशिश की जाए, अल-फातिमा तो सिर्रुम मिन असरारिल्लाह, फातिमा अल्लाह के राजों में से एक राज है। जिस तरह ये दुरूद भी आप पढ़ती हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला फातिमाता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदा फीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक। कि अल्लाह तू रहमत नाज़िल फरमा फातिमा पर, फातिमा के बाबा पर, फातिमा के शौहर पर, फातिमा के बेटों पर, वो फातिमा की जिसमें तूने एक राज को वसीयत किया है, एक सिर को, एक राज को पोशीदा रखा है, उतना ही दरूद और रहमत नाज़िल फरमा जितना तेरा इल्म है। हमारा तो इल्म है ही कोई नहीं ना, ऐ मालिक जितना तेरा इल्म वसी है उतना ही इनको अपनी रहमत और राहत से सरफराज फरमा। तो ये दरूद पढ़ा जाता है। तो इसमें भी उस लफ्ज़ सिर को जिक्र किया गया। तो फातिमा सिर में असरारिल्लाह। अब सिर कहते किसे हैं, राज कहते किसे हैं? राज उस वक्त तक राज है जब तक उस इंसान के अपने पास मौजूद है, अपने दिलो दिमाग में मौजूद है, तो वो राज है। जब उसको किसी के सामने बयान कर दिया जाए तो वो राज नहीं रहता। नतीजा ये कि आगे फैलना शुरू हो जाता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा काम तक पहुंच जाता है। तो जब तक एक चीज पोशीदा रहे, राज रहे, तो जब तक वो बयान ना हो दुनिया को कैसा पता चले। तो यही कहा कि फातिमा अल्लाह का एक ऐसा राज है कि जिसको दुनिया पहचानने से आजिज है। मकाम ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को ना दुनिया पहचान सकी है आज तक, और न ही
कायनात जो है वो क़यामत तक उनके मकाम और रुतबा को पहचान सके। और उसकी दलील हदीस कुदसी का ये पैगाम है कि या अहमदु लौलाका लमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ अहमद अगर तुझे पैदा न करता तो कायनात की कोई चीज़ पैदा न करता। ठीक है, लेकिन हदीस कुदसी यहाँ खत्म नहीं होती, अगला मरला भी जारी है कि ऐ मोहम्मद, अहमद सिर्फ यही नहीं, लौला खलक़तु अलिय्यन लमा खलक़तुका, अगर मैं अली को पैदा न करता तो तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी पैदा न करता। बात यही खत्म नहीं फरमाई रब्बे कायनात ने, बल्कि अगला पहलू भी बयान फरमा दिया, लौला खलक़तु फ़ातिमता लमा खलक़तुकुमा, अगर मैं अपनी करीज फातिमा को पैदा न करता तो ए अली मुर्तज़ा न तुझे पैदा करता, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा न तुझे पैदा। यहाँ अगर इंसान चकरा जाता है, और बहुत से हमारे नादान अहले सुन्नत दोस्तों ने तो इसे तौहीन रिसालत के जुमरे में जिक्र किया है, और बहुत से लोगों पर तौहीन रिसालत के पर्चे इस पाकिस्तान में दर्ज कराए गए हैं। तो अफसोस ये है कि असल जहालत का मुरक्का तो वो है जो उस मखदूमा कायनात के मकाम और रुतबा को जानने से आजिज आ जाएं, जी जिससे आजिज आ गए हैं, खुद नहीं पहचान पाते, उसे तौहीन समझते हैं। नहीं, फातिमा तो सिर्र मिन असरारिल्लाह, अल्लाह के राज़ों में से एक राज है, हर किसी के बस में नहीं है कि वो मकाम ज़हरा को पहचान सके। या अगर सूरह क़द्र को जब हम पढ़ते हैं तो उसके शान नुज़ूल में भी एक ये चीज़ भी मौजूद है कि इस क़द्र से मुराद जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, और उसका अंदाज़ गुफ्तगू जो कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। आप क्या जाने, कैसे पहचाने कि शब क़द्र की अज़मत क्या है। अगर इस आयत मजीदा में, सूरह मजीदा में क़द्र को तफसीर की रोशनी में जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को मुराद लिया गया, यूं बयान करें कि हमने क़द्र को नाजिल किया, यानी फातिमा को नाजिल किया। जी आप क्या जाने कि शब क़द्र क्या है, तो अगर वहां पर फातिमा को रख के तर्जुमा करें तो ये तर्जुमा बनेगा, आप क्या जाने कि फातिमा का मकाम रुतबा क्या है। जी तो इस हवाले से ज़हरा का मकाम, ये तो कुरान करीम के हवाले से, जिसे खुदा ये कह रहा है कि वमा अदराका, आप क्या जाने का मकाम ज़हरा क्या है। तो दूसरी तरफ जब हम आते हैं इस हदीस कुदसी में, तो यकीनन इंसान परेशान हो जाता है कि कायनात खल्क़ हुए रसूलुल्लाह की वजह से, रसूलुल्लाह खल्क़ हुए अली की वजह से, अली और मुस्तफ़ा खल्क़ हुए जनाब ज़हरा सलामुल्लाह की वजह से। तो कैसे पता चले कि मैं अफजल कौन है, मफजूल कौन है। लेकिन जब इसको दूसरे पहलू में देखते हैं तो आप अफजल है, दूसरे पहलू में देखते हैं तो शौहर को मकाम हासिल है बीवी पर। कुरान की आयत जो है कि अर्रिजाल क़व्वामून अला निसा, मर्द जो हैं वो औरतों पर फजीलत रखते हैं, उनके वो क़िवाम हैं, उनके वो हाफिज हैं। जी इस मकाम को देखें तो बेटी यकीनन बाप के रुतबे से कम है, बीवी को शौहर की निस्बत से कम रुतबा दिया गया है। लेकिन जब माँ का रुतबा आता है, तो जब माँ और बाप का मुआवजा औलाद के लिए आता है, तो जब माँ आगे बढ़ जाती है बाप पीछे रह जाता है। तो ये पहलू हैं राज के, जिसको जानने के लिए बहुत से गौर व फिक्र करने की जरूरत है। लेकिन इसकी तरफ आगे दूसरे पहलू को जब हम देखते हैं तो फिर यहाँ इंसान परेशान हो जाता है। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि अभी अंत व उम्मी, पैदा के अबू के, कि ए फातिमा तुझ पे मेरे माँ बाप और मैं तेरा बाबा तुझ पर पैदा हो जाऊँ, कुर्बान हो जाऊँ। तो जो रहमतुल आलमीन है, जो सैयदुल अंबिया है, जो तमाम मलाइका के सैयद व सरदार है, इमाम और रसूल हैं, वो अपने आप को ये कह रहे हैं। और याद रखिए कि नबी खातम का कलाम जो है वो कोई आम बातें नहीं है कि सामान कह दी, अचानक कह दी, गलती से कह दी, नहीं। खुदावंद मुतआल ने उस लिसान नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ और मकाम और रुतबा को भी कुरान करीम में बयान फरमा दिया कि वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि ये तो उस वक्त तक ज़बान को हरकत नहीं देता जब तक इसकी तरफ वही नाजिल नहीं होती। तो लिहाजा अगर रसूल खुदा ये कह रहे हैं कि पिता के अबू के, ऐ फातिमा तुझ पर तेरा बाबा कुर्बान हो जाए और तेरे बाबा के माँ बाप कुर्बान हो जाए, तो ये कोई आम बात
वही जुबान से सामने आया है कि जिसकी तहारत और पाकीज़गी और सदाकत की गवाही कुरान करीम से। तो यहाँ आकर भी इंसान परेशान हो जाता है कि जनाब ज़हरा का मकाम और रुतबा क्या है। तो हर अज़ीज़ान, आपकी विलादत के बाद आदत हुई, आपके 9 नाम मशहूर हैं, जिनमें फातिमा सबसे पहले है जो नाम है, और बाकी अलकाब है, उसमें ज़हरा है, उसमें बतूल है, उसमें मुहद्दिसा है, उसमें राज़िया है, मर्ज़िया है, ज़किया है, आलिमा है, और बाकी ये नाम आपके सामने मौजूद होंगे जो आपके खास अस्मा हैं। और फिर हर नाम के पीछे राज पोशीदा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी फजीलत पोशीदा है, खाली ये सरसरी नाम नहीं है। किसी ने ये कह दिया कि मरियम जो है वो सैयदा तो निसाइल आलमीन है कुरान करीम में, यकीनन कुरान की बात सच्ची है, लेकिन इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने उसके जवाब में इरशाद फरमाया, ठीक है मादर ईसा सैयदा तो निसाइल आलमीन थी, लेकिन सिर्फ अपने ज़माने की औरतों की सैयदा और सरदार थी। हमारी जद्दा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो है वो सैयदा तो निसाइल आलमीन है, अव्वलीन और आखिरीन के लिए। जनाब हव्वा से लेकर क़यामत तक जितनी ख़वातीन हैं उनकी सैयदा और सरदार का नाम जो है वो ज़हरा है। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ के निस्वा के लिए इससे बड़ा बायस फ़ख्र और बायस एज़ाज़ कौन सा मकाम और रुतबा होगा कि जिनकी सैयदा और सरदार का नाम ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जिनके इस्तक़बाल के लिए रसूलुल्लाह उठ खड़ा हुआ करते थे, जिनके लिए रसूलुल्लाह फरमाए कि आप पर आपके बाबा कुर्बान हो जाए। तो इस सिन्फ़ निस्वा की सैयदा तैयबा ताहिरा का नाम फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। तो लिहाजा इस हवाले से भी मकाम ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बहुत बुलंद और रफ़ी मकाम है। और फिर जब हम और भी हदीस में देखते हैं तो इस बीबी के मकाम और रुतबे का इहाता करना मुमकिन नहीं होता। लिहाजा उन अस्मा के हवाले से फातिमा के मानी जैसे कि पहले बता दिया कि उस बीबी को कहा जाता है कि जिसके मकाम और रुतबा को जानने से दुनिया आजिज़ आ जाए। जी, बाकी बतूल उसे कहा जाता है कि जिसे मुसल्ला इबादत किसी वक्त भी अपने करीब आने से ना रोके। लोगों ने कह दिया मरियम तो फरिश्तों से बातें किया करती थी। जी, तो ज़हरा कैसे सैयद तो निसाइल आलमीन हो सकती है? कहा मरियम के जो फरिश्तों से बातें करती है। तो कहा क्या जनाब आपने नहीं सुना कि हमारी जद्दा ज़हरा का नाम मुहद्दिसा भी है। मुहद्दिसा उस खातून को कहा जाता है जो फरिश्तों से हम कलाम हुआ करती। मरियम सिर्फ हम कलाम होती थी जी, लेकिन ज़हरा वो मुअस्मा है कि जिसके घर के नौकर हैं फरिश्ते, जिसके बेटों के दर्जी बन के आते हैं फरिश्ते, जिसके हुसैन का झूला झुलाने के लिए फरिश्ते आते हैं, जिसकी चक्की चलाने के लिए सय्यदुल मलाइका जिब्रील तशरीफ लाते हैं, जिसकी तस्बीह पढ़ने के लिए जनाबे इसराफील आते हैं। तो जिसके घर के नौकर हों फरिश्ते जो दस्तरखान आसमां से लाते हों, खाने लाते हों, ऐसी मुहद्दिसा का मुआज़ना मरियम के साथ नहीं किया जा सकता। जिस मरियम का बेटा उस मुहद्दिसा उस तैयबा ताहिरा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की इक्तिदा में नमाज पढ़ेगा और उसमें ये जुर्रत और ये हौसला नहीं होगा कि वो नबी होने के बावजूद ज़हरा के बेटे के आगे खड़ा हो सके, तो मरियम कैसे जुर्रत कर सकती है कि वो फातिमा सलामुल्लाह के आगे खड़ी हो सके? इसलिए इंसान परेशान हो जाता है जब रसूलुल्लाह फरमाते हैं फातिमा उम्मु अबीहा। इस पे भी लोगों ने तौहीन रिसालत के पर्चे कर दिए, क्योंकि खुद समझ नहीं सके। जी, फातिमा अपने बाप की माँ है, ये तौहीन कर दी रसूलुल्लाह की। लफ्ज़ उनके मानी मुतालिक को देखिए, सिर्फ माँ माना उसका माना नहीं है। उनके मानी उम्मुल कुरा मक्का मुकर्रमा का नाम है, बस्तियों की माँ, सबसे पहली बस्ती जो कायनात में आई। उनकी असल उनके मानी असल भी हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हर एक की नस्ल उसके बेटों के सुल्ब से है और मेरी नस्ल जो है वो सुल्ब अली से और जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से है। जी, यहाँ फिर जब ज़हरा की औलाद को सैयद कहा गया, औलाद रसूल कहा गया, तो फिर दुश्मनों ने इतराज कर दिया कि
औलाद का सिलसिला नसब तो बाप से चलता है, मां से नहीं चलता। तो आप उनको औलाद अली व बतूल तो कह सकते हैं, औलाद रसूल नहीं कह सकते। तो कुरान करीम ने फिर उसका जवाब दिया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सिलसिला ज़ुर्रियत में तकरीबन 27वीं पुश्त में आते हैं और बगैर बाप के पैदा होते हैं, उस मरियम माँ के बतन से आते हैं। और कुरान जब उसको आल इब्राहीम को बयान करता है तो आल इब्राहीम में उस ईसा को भी शामिल करता है कि जिसका बाप नहीं है, जो बतन मरियम से दुनिया में आए थे। तो अगर माँ के बतन से आने वाला 27वीं मंजिल पर जाकर इब्राहीम की आल में शामिल हो सकता है और औलाद इब्राहीम कहला सकता है, तो रसूलुल्लाह की बेटी और उसके नवासे और आगे तो ये इतनी मंजिलें भी दूर नहीं है। पहली मंजिल पे ही अगर उनकी औलाद तो फिर क्यों नहीं रसूलुल्लाह की औलाद कहलाती। और फिर जब आयत मुबाहला को देखते हैं तो अब ना आना, जब खुदा कह रहे कि अपने बेटों को लेकर जाओ तो रसूलुल्लाह हसन और हुसैन को लेकर जाते हैं जी। तो हसन और हुसैन को जब लेकर जाते हैं तो बेटे बना के ले जाते हैं, जिनको कुरान बेटा कह रहा है, रसूल उसकी अमली तस्वीर बना के ले जा रहे हैं। मैं और आप कौन होते हैं कि उसकी नफी कर सकें। हदीस में रसूलुल्लाह फरमाते हैं हसन हुसैन है, हुसैन अबना ही हसन हुसैन मेरे बेटे हैं, तो नफ्स रिसालत मौजूद है। तो लिहाजा औलाद अली और औलाद फातिमा सलामुल्लाह अलैहा जो हैं वो औलाद रसूल कहलाती हैं। इस निस्बत से दुश्मन का एतराज ये भी बोगस है और इसको कतअन कोई हैसियत व अहमियत हासिल नहीं है। जो एक छोटा सा नुक्ता आपके लिए अर्ज करता जाऊं, तमाम सैयद जो हैं वो हाशमी हैं। हाशमियों में अगला मरहला कुरैश का आ जाता है, सब कुरैशी भी हैं, वो कुरैश भी हैं। कुरैश में फिर अगला मरहला जो है वो हाशमियों का आ जाता है। अली जो है वो हाशमी सैयद है। सबसे पहले जिस शख्सियत को खुदा ने सैयद कहा वो हजरत हाशिम अलैहिस्सलाम, सबसे सैयद सरदार लगा उनको मिला था जी। तो ये सारे हाशमी से रसूलुल्लाह हाशमी हैं, रसूल हाशमी आपने भी पढ़ा जी। लेकिन अगले मरहले पर जो शख्सियात वतन ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रसूल में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाई, वो सादात फातिमी कहलाती। अल्लाह ने सादात फातिमी को सादात हाशमी पर फजीलत अता फरमाई है, लेकिन अहकाम के एतबार से दोनों बराबर हैं। दोनों खुम्स ले सकते हैं मुस्तहिक हैं तो जी। आपने तहारत के अहकाम पढ़े कि जो हाशमिया वहां लफ्ज इस्तेमाल हुआ और नब्तिया कबीले का कि गैर हाशमी औरत जो है वो 50 साल तक खून हैज देखेगी, 50 साल के बाद वो ऐसा करार पाएगी। अगर उसके बाद वो खून देखती है तो खून हैज नहीं होगा, खून सादा करार पाएगा। जबकि अगर वो फातिमी है या हाशमी है, लफ्ज हाशमिया इस्तेमाल हुआ, वो 60 साल तक खून हैज देखेगी, 60 साल तक कोई ऐसा नहीं होगी, 60 साल के बाद अगर वो खून देखती है तो वो सादा होगा। तो ये फर्क भी एक पहचान के तौर पर भी बयान कर दिया गया। तो लिहाजा मकाम औलाद फातिमा जो है वो हाशमियों पर बुलंद वाला है, लेकिन अहकाम के एतबार से काफी हद तक वो बराबर मुसाविर है। तो लिहाजा आगे जनाब ज़हरा सलामुल्लाह के पहलू को जानने के लिए फिर एक समंदर है जिसको इंसान जितना भी सोचता जाए बढ़ता जाए। जिसे रसूलुल्लाह कहें कि ये अपने बाप की माँ है, माँ से मुराद ये नहीं है कि पैदा करने वाली माँ है, बल्कि इस्तारा है कि कायनात में जितनी बेलौस मोहब्बत माँ की होती है किसी हस्ती की नहीं होती, और वो उस रुतबे पर उस वक्त फायद होती है बेटी बन के नहीं, शोहर की ज़ौजा बन के भी नहीं, जब माँ बनती है तो फिर भी उसे मनसब मिलता है। लेकिन ज़हरा को रसूलुल्लाह से इतना प्यार था जितना एक माँ को होता है। गोया कि बीवी बेटी की मंजिल पर थी, लेकिन उनका मकाम और रुतबा जो था वो माँ जितना था। ये भी एक इसकी तावील बयान की गई। ये भी है कि रसूलुल्लाह जो फरमा रहे हैं कि फातिमा अपने बाप की माँ, यानी मेरी असल, मेरी ज़ुर्रियत, मेरी नस्ल जो है वो फातिमा से आगे चलेगी। तो यहाँ पर हमारा जो है
وہ اصل و نسل کے ہیں. تو لہذا یہ سارے پہلو مقام زہرا سلام علیہ کو واضح کرتے ہوئے نظر آئے. اگلا مرحلہ بیٹی کی حیثیت سے دیکھیں تو رحمت العالمین کے لیے رحمت ہے. بیوی کی حیثیت سے دیکھیں تو بیوی اپنے شوہر کے نصف ایمان کی محافظ ہے. تو کل ایمان علی ابن ابی طالب کے نصف ایمان کی جو محافظہ ہو. جنت کو دیکھا جائے تو 5 قدموں میں جنت ہے اور حسن حسین جوان جنت کے سردار ہے. جوان جنت کے سرداروں کی جنت جس کے قدموں میں ہے اس کا نام فاطمہ ہے. تو زہرا سلام اللہ کے مقام و رتبہ کو جتنا بھی ہم سوچتے جائیں دیکھتے جائیں اتنا ہی آگے بڑھتا جاتا ہے. انسان عاجز آ جاتا ہے اس مقام و رتبے تک نہیں پہنچتا. ایسا نگرامی اگلا مرحلہ بیٹی کی حیثیت سے کیسے وقت گزارا, ماں کی حیثیت سے, بیوی کی حیثیت سے, اور پھر خدا نے انہیں کیا فضائل و مقام رتبہ اور معجزات عطا فرمائے, رسول اللہ نے انہیں کیا مقام و رتبہ عطا فرمایا. اس سے عظیم مقام و رتبہ کیا ہوگا کہ جب بھی فاطمہ رسول اللہ کی خدمت میں تشریف لاتی تو رسول اللہ صاحب کا ہاتھ کھڑے ہو جاتے. ایک دلیل قائم کر کے علماء اس چیز کو واضح کرتے ہیں کہ رسول اللہ سید الرسل ہیں, سید الانبیاء ہیں. فرض کیجئے ایک انبیاء کی محفل ہے, تمام انبیاء جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اس مجلس میں موجود ہیں, اور اس میں سید الرسول خاتم الانبیاء رحمت اللہ علیہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. تو یہ سارے انبیاء اس رسول اللہ کے احترام میں کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جی, تو جس کے لیے تمام انبیاء کھڑے ہو جائے, وہ رسول جب اپنی مسرت پہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور اس کے حضور جناب زہرا سلام اللہ تشریف لاتی ہیں, تو وہ رسول اپنی اس بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. کسی اور کے لیے بھی نہیں کھڑے ہوتے تھے, کسی کے لیے نہیں, صرف زہرا کے لیے کھڑے ہوتے تھے. تو خود سوچئے, یوں اگر تصور کیا جائے تو فاطمہ کے ساتھ تمام انبیاء کھڑے ہو جاتے. پھر صرف کھڑے ہونے تک نہیں تھا, حدیث آگے بڑھ کے آپ کی پیشانی پہ بوسہ دیتے تھے, اجلا سالہ مجلس سے اپنی مسند پر بٹھاتے تھے, اور خود اس وقت تک کھڑے رہتے تھے جب تک فاطمہ بیٹھی رہتی تھی. یہ مقام ہے. تو لذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ عمل بیان کیا. آیت ترتیب نازل ہوئی تو زہرا کے گھر میں نازل ہوئی. اطعام مسکین و فقیر و یتیم سورہ طہر اگر نازل ہوئی تو ان کا عمل قرآن بن کے نازل ہوا. تو بہرحال یہ مقام و رتبہ ہے زہرا سلام علیہا کا. تو لہذا جتنی ان کو فضیلت نصیب ہوئی, مصائب بھی ان کے اتنے ہی زیادہ ہیں. ہمیں جناب زہرا سلام اللہ کے اس مقام و رتبہ کو بھی اجاگر کرنا ہے کہ دنیا آج تک اس مقام و رتبہ کو جاننے سے عاجز ہے. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی اس مقام و رتبہ کو دنیا کے سامنے پیش کریں. اور دوسرا پہلو جو ان کی مظلومیت کا ہے, جو بہت جس کو چھپایا گیا ہے, اور آج بھی حتیٰ کہ ان کے ماننے والے بھی, ان کی محبت اور عقیدت کرنے والے بھی اس کو بیان نہیں کرتے, ڈر کے مارے, موت کا ڈر ہے, دشمن کا ڈر ہے. تو وہ کتنی مظلومہ ہے کہ جس پر ہونے والے ظلم کو بھی بیان کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں. ہمیں اس ظلم کو بھی دنیا کے سامنے لانا ہوگا. اس کائنات کی مظلومہ جو ہے وہ زہرا سلام اللہ علیہا. ہو سکتا ہے لوگ کہیں کہ آپ یہ کیوں بیان کرتے ہیں, دنیا کو بتانا ہوگا کہ جس کا اتنا رتبہ ہو اس پر جو مسلمانوں نے ظلم کیا, افسوس یہی ہے کافر کرتے, مشرک کرتے تو شاید دکھ نہ ہوتا. بابا کا کلمہ پڑھنے والوں نے, اور پھر چلو فرض کر لیجیے مدت گزر جاتی, لوگ بھول جاتے مقام و رتبہ کو, پھر کوئی گستاخی کر لیتا, کبھی ممکن تھا کہ نہیں. رسول اللہ کو دنیا سے گئے ہوئے تیسرا جناب زہرا سلام اللہ علیہا اپنا حق لینے کے لیے, فدق لینے کے لیے, جو جنگ خیبر کی فتح کے بعد رسول اللہ نے آپ کو ہبہ کر دیا تھا, جو 25 مربع میل پر 25 مربع میل جو ہے اس پر مشتمل تھا. یہ 50 مربع میل پر وہ مشتمل تھا, اور جس میں کتنے کنویں تھے, اور جس میں کتنا وہاں پر اور چیزیں باغات ہوئے موجود تھی. یہ نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سا باغ تھا یا چند فضیلت تھی. پھر
پیش کر دیا جائے مال، اس میں لشکر کا سپاہی کوئی بھی حصے دار نہیں بن سکتا. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک تھے اور آپ نے وہاں کی ملکیت اپنی زندگی میں اپنے بیٹی کو تفویض کر دیا اور وصیت نامہ بھی لکھ دیا اور ہبہ نامہ کی تحریر بھی لکھ کے دے دی تاکہ بطور ثبوت آپ کے پاس یہ چیز رہے. لیکن جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئیں، ابھی غسل نہیں دیا گیا، کفن نہیں دیا گیا، کفن نہیں کیا گیا. یہ یار لوگ جو ہیں سقیفہ بنی سعدہ قبیلہ کا نام ہے. سقیفہ لفظ ہماری اردو کی زبان میں جس کو ڈیرا کہا جائے، ہاں جی، بنی سعدہ کو ڈیرا تھا جو مدینہ کے باہر تھا. وہاں پر اکٹھے ہوئے اور کہا کہ اور عمر تلوار لے کے آ گئے. خبردار کسی نے کہا کہ رسول اللہ جو ہے وہ مارے گئے ہیں اور کافی لوگ شہید ہو گئے ہیں یا دنیا سے چلے گئے. نہیں کوئی بھی نہیں ہے. جو نام لے گا اس کا سر قلم کر دیں. یعنی آپ کی علم کو پوشیدہ رکھا گیا تھا کہ ہم وہاں یہ حساب کتاب کر کے منصب خلافت کو بانٹ لے کر کرا لیں. تو سقیفہ کی بنیادیں جنہوں آج تک دین کی تباہی کا باعث بنی ہے. قتل سادات اور اولاد رسول کا اور ان کے ماننے والوں کا سلسلہ اور اس کی بنیاد بھی سقیفہ ہے. اسی کی یہ شاخیں اور براچیں ہیں جو آج تک قتل و غارت ہو رہی ہے، جس کی بنیادیں اس سقیفہ میں رکھی گئی. افسوس تو یہ ہے کہ وہ مقامات جن کی نسبت خانوادہ رسول اور رسالت کے ساتھ ہے وہ مٹا دیے گئے ہیں. لیکن سقیفہ کو آج بھی بڑا بنا سجا کے باقاعدہ باغ بنا کے پھر پورا بورڈ آویزہ کر کے وہاں پر اس کو محفوظ رکھا گیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ سقیفہ تھا. تو جو اس چیز کا واضح مظہر ہے کہ علی و بطول کے ساتھ کتنا کینہ اور کتنی دشمنی تھی. زہرا اپنے بابا کے تیسرے دن جہاں حسنین شریفین کو ساتھ لے کے آئی تھی وہاں پر ام ایمن کنیز کو بھی ساتھ لے کر آئی. ام ایمن وہ کنیز تھی جو حضرت عبداللہ علیہ السلام کی ملکیت اور پراپرٹی تھی. اس وقت عورتیں کنیزیں ہوتی تھیں، مرد جو ہیں وہ غلام ہوتے تھے. یہ کنیز و غلام جو ہیں یہ باقاعدہ پراپرٹی اور مال شمار ہوتا تھا جس کو بیچا بھی جاتا تھا، خریدا بھی جاتا تھا، آزاد بھی کیا جاتا تھا. جی تو جس کے زیادہ غلام کنیزیں ہوتے تھے کہتے بڑا امیر آدمی ہے. جی تو یہ غلام اور کنیزوں کا دور تھا. ام ایمن جو ہے جناب عبداللہ کی کنیز تھی. مدینہ منورہ میں جناب عبداللہ کی رحلت ہوئی تو بطور پراپرٹی میراث کے وراثت کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آئی. اور جب رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو بطور میراث جناب زہرا سلام اللہ کو ملی. اور اس میراث کو، اس بولتی ہوئی میراث کو، مجسم میراث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اپنے ساتھ بطور گواہ کے ابو بکر کے دربار میں لے کر گئی. اور اس گواہ نے وہاں پر کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ وہ دربار والے مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو کوئی اس دنیا میں جنتی عورت کو دیکھنا چاہے تو ام ایمن کو دیکھو. تمہیں تو جنت کے ملنے یا نہ ملنے کا خدشہ ہوگا، میں تو وہ ہوں کہ جس کو رسول خدا نے ہی دنیا میں جنتی بنا دیا تھا. تو میری وفات کے بعد تو انجام میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، میں تو کامیاب ہوں. جی اور فرمایا اگر میں بطور میراث کے پراپرٹی کے زہرا کی ملکیت میں آ سکتی ہوں تو یہ فضا اور یہ باقی مال کیوں نہیں آ سکتا؟ کوئی جواب نہیں. اور تاریخ میں سب سے پہلا جھوٹ گھڑا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کہ ہم انبیاء جو ہے انبیاء جو ہیں وہ درہم و دینار کے وارث نہیں بنتے، جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ بیت المال میں چلا جاتا ہے. تو جناب زہرا سلام اللہ کو خطبہ بیٹے پڑھیے، اس کے جملے پہ توجہ دیجیے کہ جس میں ابو بکر کو مخاطب کر کے نام لے کے جب نہ صحافہ کہہ کے یہ کہا تھا کہ تجھ پر کوئی اور آیت نازل ہوئی ہے کہ جس کی روح سے تو اپنے باپ کی میراث کا وارث بنے اور میں فاطمہ بنوں.